إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کے تعارف کا 5واں لیکچر پیش خدمت ہے. سابقہ لیکچرز میں سورہ البقرہ کے نزول کے پس منظر میں تحریک اسلامی کو ثابت قدم رہنے کے اصولوں پر قائم رہنے کی ہدایت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، جبکہ اس لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کے نزول کے پس منظر میں منافقین کی اقسام اور ان کی نشاندہی کے حوالے سے جو ہدایات نازل ہوئی ہیں ان پر ہم بات کریں گے. ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش کے مراحل اپنے عروج کی طرف تھے کہ اس مرحلے پر ایک نیا عنصر ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور یہ منافقین کا عنصر تھا. اگرچہ نفاق کے ابتدائی اثرات مکہ کے آخری زمانہ میں نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں پر صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے پر تو یقین رکھتے تھے یا اس کے معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع کر کے ان مصائب اور مشکلات کو برداشت کر لیں جو مسلک کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے. ان منافقین کی حسب ذیل اقسام ہیں جو سورہ البقرہ کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں. نمبر 1، منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے تحریک اسلامی میں شامل ہو جاتے تھے. نمبر 2، منافقین کی دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں اطراف کے فوائد حاصل کر سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں. تیسری قسم کے منافقین وہ تھے جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد یا ریلیکٹنٹ تھے. انہیں اسلام کے کامل اور برحق ہونے پر کامل ایمان نہ تھا، مگر ان کے قبیلے اور خاندان کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے تھے. ان کو دیکھتے ہوئے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. چوتھی قسم کے منافقین وہ لوگ تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے اسلام کے تو قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے انکار کرتے تھے. سورہ البقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظاہر ہونے کی ابھی ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف سرسری اشارات فرمائے ہیں. بعد میں جتنی ان کی حرکات اور صفات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات کا نزول بھی ہوتا رہا. اس لیکچر میں ہم سورہ البقرہ کے نزول کے پس منظر میں منافقین کی اقسام اور ان کی نشاندہی کے حوالے سے عرض کی ہے. الحمدللہ آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا. سورہ البقرہ کے تعارف کے حوالے سے 5 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کے 6 لیکچر سے سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تشریح کے حوالے سے عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.